حرف کے نیچے زیر کا یا ای کی ماترا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو خافیہ غلط ہوگا. ویسے ہی ساحل کا خافیہ دل، منزل، بسمل، ساحل وغیرہ ہوں گے. اسی طرح جو ہے ایک لفظ ہے بادل. بادل کے آخر میں بھی لام ہے، لیکن وہ ساحل کا خافیہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لام سے پہلے جو حرف ہے، ل سے پہلے جو حرف ہے وہ د ہے، یعنی دال ہے، اور دال کے اوپر آ کی ماترا ہے. اس لیے اب جو بھی حرف آئیں گے خافیے میں، اس کے حرف روی یعنی آخری حرف سے پہلے حرف پر او کی ماترا یعنی زبر ہوگا. تو بادل کے خافیے ہوں گے کاجل، آچل، کل، بیکل، مسلسل. اسی طرح ایک لفظ ہے، دیکھیے خافیہ گل. گل جو ہے اس کا حرف روی ہے لام سے پہلے کا حرف یعنی گ، گاف، اور گاف پر پیش کی علامت ہے یعنی او کی ماترا ہے. تو اب جو بھی الفاظ آئیں گے اس کے بعد خافیے کے طور پر، اس پر پیش کی علامت او کی ماترا ہونا ضروری ہے، یعنی گل، بلبل، سنبل، کاکل وغیرہ. تو یہ ہوا خافیہ. اور خافیہ شاعری کے لیے جو ہے ضروری چیز سمجھا جاتا ہے. اساتذہ نے اس کی ہمیشہ سے جو ہے پابندی کی ہے. اگر کوئی شاعر جو ہے خافیے کو ڈبل استعمال کرتا ہے، ایک ہی خافیہ دو بار استعمال کرتا ہے، تو وہ غلطی ہے اور اسے ایتا کہتے ہیں. اور ایتا کی دو قسم ہیں، ایتائے جلی اور ایتائے خفی. یعنی بستی، دل کی بستی عجیب بستی ہے، یہ اجڑنے کے بعد بستی ہے. دل کی بستی عجیب بستی ہے، یہ اجڑنے کے بعد بستی ہے. تو یہاں پر بستی کا دو بار استعمال ہوا ہے، دونوں مصروں میں استعمال ہوا ہے. پہلی پنکتی میں بستی جو ہے بسنے کے مطابق ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور دوسری بستی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، ایک نام ہے جو بستی ہے، فلانی بستی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ایتا ہو سکتا ہے. خافیے کی مثال اس طرح ہے غزل میں کہ دیکھیے غزل ہے ایک میر تقی میر کی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہ غزل کے چند شعر جو ہے میں نے یہاں پر بطور نمونہ، بطور ایگزامپل یہاں پر پیش کیے ہے. اور دیکھیے آپ کہ کسی کے نیچے جو ہے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ خط کشیدہ جو الفاظ ہے، جو انڈر لائن کیے ہوئے ورڈس ہے وہ خافیہ ہے. یہاں پر حباب، شراب، گلاب، اضطراب اور شراب یہ خافیے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو خافیہ کیا ہے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں ہم ردیف. ردیف جو ہے خافیے کے بعد آنے والے حرف یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. خافیے کے فوراً بعد جو لفظ، حرف یا الفاظ آئیں گے وہ ردیف کہلائیں گے. یعنی اسی غزل میں دیکھیے کیسی ہے، کیسی ہے، کیسی ہے، یہ بار بار آ رہا ہے، یہ ردیف ہے. ردیف کا انتخاب شاعر خود کرتا ہے. ردیف کے الفاظ
تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہے پہلے جو استعمال کیے ہے وہی ہر مصرے میں یا ہر قافیے کے بعد وہی مسلسل استعمال ہوں گے، اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، شروع سے آخر تک ردیف کے الفاظ سیم ہوتے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ میر کی غزل میں دیکھیے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، تو جو کیسی ہے جو لفظ ہے یہ ردیف ہے۔ یہ نمائش شراب کیسی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے، یہ ردیف ہے۔ ردیف ایسا استعمال ہونا چاہیے جو قافیے کے ساتھ پوری طرح گھل مل جائے، ہم آہنگ ہو جائے، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا جو ہے مشکل ہو جائے، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ردیف اور قافیے کو زبردستی ملایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حسرت موہانی کا شعر دیکھیے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ بہانا اور زمانہ قافیے ہے، یاد ہے ردیف ہے۔ حسرت موہانی نے اس طرح سے قافیہ اور ردیف کو ملا دیا ہے کہ بہانا کسی کے بہانے ہم کو مدتوں یاد رہتے، کوئی زمانہ ایسا رہتا ہے جو مدتوں تک یاد رہتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ اور بہانہ کے ساتھ یاد ہے کہ جو ردیف ملا دی ہے، وہ شاعر کا کمال ہے، اور شاعر اپنے کمال دکھانے کے لیے ایسی ردیفوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ردیفیں جو ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، بڑی اور شعرا جو ہے شاعر اپنا کمال دکھانے کے لیے، اپنا فن دکھانے کے لیے، اپنا آرٹ دکھانے کے لیے لمبی ردیفوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میر کا شعر دیکھیے، رہے نہ رہے ہم مہکا کر، مجروح سلطان پوری کا شعر ہے، رہے نہ رہے ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے صبا باغ وفا میں، رہے نہ رہے ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے صبا باغ وفا میں، کہیں نہ کہیں ہم مل کے رہیں گے بن کے کلی بن کے صبا باغ وفا میں۔ اس شعر میں رہیں اور کریں قافیہ ہے، رہیں اور کہیں کریں قافیہ ہے، گے بن کے کلی بن کے صبا باغ وفا میں، یہ جو ہے ردیف ہے، اور ایک لمبی ردیف کا جو ہے استعمال مجروح سلطان پوری میں جو ہے کیا ہے۔ اور یہ ردیف جو ہے غزل کا لازمی عنصر تو نہیں ہے، یہ مست نہیں ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے غزل۔ ایسی غزل جس میں ردیف نہیں ہوتی اس کو غیر مرتب غزل ہوتی ہے، غیر مرتب غزل۔ لیکن جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیشہ سے ردیف ہی کو استعمال کیا ہے، اور وہ قافیے کے ساتھ ردیف کا بھی استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہمیں غیر مرتب غزلوں کی بھی جو ہے مثالیں مل جاتی ہیں۔ اب تیسرا جو جز ہے وہ ہے بہر۔ بہر کو مراٹھی میں چال کہتے ہیں اور انگلش میں میٹر۔ یہ مسٹ ہے شاعری کے لیے، شعر کے لیے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر شاعری ہو نہیں سکتی۔ نثر اور نظم یعنی پوئٹری اور پروز میں اگر کچھ فرق ہے، اگر کچھ ڈفرنس ہے، تو وہ صرف اور صرف بہر کا ہے۔ نثر میں بہر نہیں ہوتی، اور بغیر بہر کے شاعری ہو نہیں سکتی۔ تو بہر جو ہے شاعری کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی، اس لیے ہمیں کچھ اشعار جو ہے چھوٹے نظر آتے ہیں، مثلا ادھر رہ گئی یا ادھر رہ گئی، ادھر رہ گئی یا ادھر رہ گئی، وفا کی شکایت
मगर रह गई, इधर रह गई या उधर रह गई, वफा की शिकायत मगर रह गई। रिंद जन्नत में जा भी चुके। रिंद यानी जो मस्त कलंदर लोग हैं, जो शराब भी पीते हैं, जो ऐश करते हैं, उनको रिंद कहा जाता है। और वाइज जो है, जो नसीहत करते हैं कि अच्छी चीज़ें करना चाहिए, बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, उनको वाइज कहा जाता है। तो देखिए शायद कह रहा है कि रिंद जन्नत में जा भी चुके, रिंद जन्नत में जा भी चुके, वाइज मोहतरम रह गए। ये जो है निज़ामी कानपुरी का शेर है। इसके बरखिलाफ बाज़ शायर बड़ी बड़ी रदीफ़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये शेर देखिए कि निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। या फिर मीर का शेर देखिए कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। या फिर बहादुर शाह जफ़र का देखिए शेर कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहिब फ़हम ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो कैसा भी साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। इस तरह गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी में जो है काफ़िया, रदीफ़ और बहर, ये गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी है। और ये जो है तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, काफ़िया, रदीफ़, बहर, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन। इससे बड़े से बड़ा काम लिया जा सकता है। ये इंसान के जज्बात और एहसासात को जो है कंट्रोल कर सकता है। ये किसी के जज्बात को एक सा उभार सकता है और इससे वो काम भी लिया गया है। हमने देखा कि जंग आज़ादी में जो है शोरा ने बड़े जोश और वलवलों के अशार कहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ व कातिल में है। तो इस तरह के जो जज्बात को उभारने का काम है, ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो है हो सकता है। इससे पास्ट में, माजी में बहुत ज़्यादा जो है जंगें भी जीती गई है। एक ऐसा भी हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर जो है हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत को जो है से बार बार हार रही थी। वजह दरियाफ्त की गई हारने की, तो पता चला कि वहाँ के शोरा जो है, वहाँ के शायर जो है वो वलवला अंग्रेज़ जो है अशार कहते थे। और वहाँ की जो मासेस है, वहाँ की जो आवाम है, उनको जज्बात को जो है वो भड़का देते थे और वो सर पर कफन बांध कर निकल जाते थे। इसकी वजह से जो है ताकतवर होने के बावजूद भी वो हुकूमत जो है हार रही थी बार बार। लेकिन जब एक मौका आया और उसको कामयाबी मिली, तो जो ताकतवर हुकूमत थी, उन्होंने कामयाबी मिलने के बाद उस हुकूमत ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि वहाँ के शायरों को क़त्ल कर दिया जाए, यहाँ पर कोई शायर नहीं रहना चाहिए। अफलातून ने भी जो है अपनी जो ख़याली डेमोक्रेसी बनाया था, उन्हें आइडियल डेमोक्रेसी जो अपनी बनाया था, उसमें से शायरों को बाहर कर दिया, इसलिए कि वो जानता था कि शेर जो है एक पावरफुल वेपन का काम करता है, बहुत ख़तरनाक वेपन है ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो। और हम जो वेस्टर्न ईस्टर्न माइंड रखते हैं, हमारा जो मशरक़ी जहन है, तो हमारा जहन ही की तरबियत ही इस तरह से हुई भी है, जिसमें जो है ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे जो है जज्बात, हमारे एहसासात और हमारा दिमाग जो है इसको कबूल करता है, इसके असरात को इम्प्रेस होता है, इसके असरात को कबूल करता है। इसमें जो है काफ़िया, बहर जो है
وہ بساط بچھانے کا کام کرتی ہے. بہر پوری بساط کو بچھاتی ہے. خافیہ اس میں تکرار پیدا کرتا ہے، اور ردیف اس میں ایک قسم کی موسیقیت، غنائیت اور ردھم لانے کا کام کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے اشعار جو ہے ہم کو پسند آتے ہیں اور ہم ان سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. غزل، اب یہ تو ہو گئے غزل کی اجزائے ترکیب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کی حیت، یعنی فارم آف غزل، غزل کا اسٹرکچر، غزل کس نہج پر کس ٹائپ سے لکھی جاتی ہے. تو غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، یعنی سورج جہاں آسمان سے طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو، یا چاند جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں سے نکلنے والی جو جگہ ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. یہاں پر غزل کی شروعات ہو رہی ہے اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع میں دونوں مصروں میں یعنی دونوں پنکتیوں میں خافیہ اور ردیف ہوتے ہیں. یعنی اگر دونوں مصروں میں خافیہ اور ردیف ہو تو ہی اسے مطلع کہا جاتا ہے. تو غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں خافیہ ردیف ہوتے ہیں یہ مطلع کہلاتا ہے. مطلع ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ مطلع ہے تو اس کو جو ہے ایک کے بعد ایک لکھا جائے گا، اور جو دوسرا مطلع ہے اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں. مثال کے طور پر جگر مراد آبادی کے شعر لے لیجئے کہ ایک لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. تو فسانہ اور زمانہ یہ دونوں مصروں میں خافیہ ہے. حسن مطلع دیکھیے، دوسرا مطلع ہے کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو جانا اور زمانہ دونوں مصروں میں خافیہ ہے، یعنی ایک مطلع ہوا، ایک حسن مطلع ہوا. اب غزل کا جو سب سے بہترین اور پسندیدہ شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہتے ہیں. بیت الغزل یا شاہ بیت کا جو انحصار ہے وہ پڑھنے والے یا سننے والے کے اوپر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو غزل کا ایک شعر بہت زیادہ پسند آئے اور کسی دوسرے شخص کو دوسرا پسند آئے، تو اس کا انحصار پڑھنے یا سننے والے پر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جگر مراد آبادی کی یہ غزل جس کے ہم نے ابھی 2 شعر کہے ہیں، اس کا اگر شاہ بیت دیکھیں تو اس کا شاہ بیت ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اس طرح جو ہے شاہ بیت ہے. اور غزل کے آخری میں جو لفظ جو چیز ہے اسے مقطع کہتے ہیں. مقطع بھی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی قطع ہونے کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ. یعنی یہاں پر غزل ختم ہوتی ہے، دی اینڈ ہوتی ہے، اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اور غزل کا جو آخری شعر ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. عموماً عام طور پر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص شاعر کے پین نیم کو کہتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کا نام جو ہے بڑا ہوتا ہے اور وہ غزل کے وزن میں بیٹھ نہیں پاتا، اس لیے شاعر اکثر جو ہے 3 حرف یا 4 حرف کا، 3 الفابیٹ یا 4 الفابیٹ کے جو ہے نام رکھ لیتے ہیں، جیسا غالب، میر، مجروح، مومن. حالانکہ غالب کا نام ہے اسد اللہ خان، مومن کا نام ہے حکیم مومن خان مومن، ذوق کا نام ہے شیخ ابراہیم ذوق، لیکن وہ ذوق ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو چھوٹا سا پین نیم ہوتا ہے شاعر کا، اسے تخلص کہتے ہیں. وہ غزل کے آخری شعر میں جو ہے تخلص کا جو ہے استعمال کرتا ہے. جیسے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। या फिर मीर इन नीमबाज आँखों में, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। या जो है किसी भी ज़ौक़ का शेर ले सकते, जिगर का ले सकते हैं कि या फिर से कहना उसका बाहों में बाहें डालकर, और ये कहना उसका फिर बाहों में बाहें डालकर, मैं जिगर के वास्ते हूँ और जिगर मेरे लिए। तो इस तरह से मख्ता होता है और मख्ते पे गज़ल का इख्तिताम अमल में आ जाता है। अब गज़ल ख़त्म हो जाती है। गज़ल के अशार की तादाद कम से कम 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई खैर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 13 होना चाहिए और उसके बाद फिर मतला लाना चाहिए, और फिर मतले के बाद अगर और भी अगर बढ़ानी है तो फिर उसके बाद और 13 मिसरे कर सकते हैं। बहरहाल शायर को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो कितने उसमें अशार में अपनी गज़ल कहे, वो तो ख़याल है, जैसे जैसे उसको ख़याल आएगा वैसे वैसे उसके अशार होते जाएंगे। तो अशार की तादाद जो है 5, 7, 9, 13 ऐसी हो सकती है, लेकिन ये कहते हैं कि जो है जुफ्त होना चाहिए, ऑड नंबर में होना चाहिए, 5, 7, 9, 8, 10, इसलिए कि ये हुस्न इश्क से वाबस्ता है और हुस्न इश्क के लिए हिज्र जो है माना जाता है, क्योंकि मिलन तो मोहब्बत नहीं है, हिज्र की जो जुदाई की जो वो है वक्त, और जुदाई को जो है वो ऑड नंबर से ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके जो है ऑड नंबर। अब गज़ल की 2 किस्में, एक तो गज़ल गैर मुसलसल। गज़ल गैर मुसलसल जो आम तौर पर गज़ल होती है, उसका हर शेर मीनिंग के एतबार से, मानी के एतबार से मुकम्मल होता है, यानी उसको समझने के लिए किसी दूसरे शेर का, दूसरे कपल का सहारा नहीं लेना पड़ता। एक शेर में शायर बड़े से बड़ा ख्याल पेश कर देता है और ये मुकम्मल होता है मानवी एतबार से, और हर शेर दूसरे शेर से जुदा गाना होता है। अगर गज़ल में 5 शेर है तो 5 शेर का एक दूसरे से कोई जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ये सब जुदा जुदा रहेंगे। एक शेर जो है माँ के ताल्लुक़ से है, तो एक शेर जो है अपनी महबूबा के ताल्लुक़ से है, तो एक शेर जो है ऊपर वाले के भगवान के अल्लाह के ताल्लुक़ से है, खुदा के ताल्लुक़ से है, और एक शेर जो है ज़माने की बहार के बारे में है। तो अलग अलग जो है मौजू, अलग अलग जो ये हो सकते हैं, टॉपिक हो सकता है अशार शेर का, तो शेर आपस में जुदा गाना होते हैं, इनको जो है गैर मुसलसल शेर कहते हैं। मुसलसल शेर भी होते हैं, यानी या तो वो ख्याल के एतबार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या फिर कोई जो है ख्याल को वो बढ़ाते हैं, थोड़ा 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 बढ़ाते हैं, ख्याल को एक्सटेंड करते हैं, उसकी तौसी होती है। तो जो तौसी होती है वो कनेक्टेड होते हैं इस तरह, जिस तरह से जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई होती है, या जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से व्यवस्था होती है। इस तरह से गज़ल मुसलसल और गज़ल गैर मुसलसल, ये दोनों चीज़ें है। तो अब है गज़ल की ज़बान। गज़ल बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल ज़बान या दक़ीक़ अल्फाज या कॉम्प्लेक्सिटी को पसंद नहीं करती। इसमें जो है सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सादगी होना चाहिए, एक किस्म का दर्द होना चाहिए, लेकिन अल्फाज जो है ऐसे ही होना चाहिए जो गज़ल की मुनासिबत को जो है मलहूज़ ख़ातिर रख सके। बहुत ज़्यादा भारी भरकम आवाज़ अल्फाज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो है ज़बान जो है आम सहले मुमतना
سہل ممتنع میں اگر شعر ہوں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہے مشہور ہوگی، مقبول ہوگی اور اس کو لوگ پسند کریں گے۔ تو غزل ایک ایسی صنف سخن ہے، شاعری کی ایک ایسا ٹائپ ہے، ایسا پرکار ہے جس کو ہر کسی نے پسند کیا ہے، اور ایسا کوئی شاعر نہیں ہے جس نے غزل نہ کہی ہو۔ اس لیے وجد نے کہا ہے، رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ سکندر علی وجد کہتے ہیں کہ وجد اردو کی آبرو ہے غزل، وجد اردو کی آبرو ہے غزل، یہ نوازش تیرے وطن کی ہے۔ اردو غزل کے ممتاز شعراء میں میر، غالب، مومن، ذوق، داغ، امیر مینائی، اقبال، حسرت، فانی، اصغر، جگر اور فیض کے علاوہ سینکڑوں شامل ہیں۔ ہندوستان میں غیر اردو داں لوگ اردو کو غزل کی معرفت سے جانتے ہیں۔ قوالی اور بزم موسیقی میں غزل کا راگ جو ہے خوب جمتا ہے۔ اردو کی مقبولیت میں غزل نے بڑا جو ہے کردار ادا کیا ہے، بڑا رول پلے کیا ہے اردو کی ترقی کے لیے غزل میں۔ اب جو ہے ہم غزل کے فن کے متعلق بات